یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے قومی خبر نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروعات کریں گے گجرات سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکز میں BJP کی قیادت والی حکومت کے 8 سال مکمل ہونے کے حوالے سے ہفتے کو کہا کہ انہوں نے قوم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ہندوستان کا کوئی بھی شخص شرمندگی محسوس کرے۔ گجرات کے ایک دن کے دورے پر گئے مودی نے راجکوٹ میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 8 برسوں میں نے مادر وطن کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ باپو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی اس پاک سرزمین سے مجھے ایسے سنسکار ملے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کو یا ہمارے ملک کے کسی شہری کو شرمندگی کا سامنا ہو۔ انہوں نے راجکوٹ کے اٹکوٹ میں ماتوشری کے DP ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے مہاتما گاندھی اور سردار پٹیل کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملک کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگلی خبر BJP سے۔ BJP کی قومی ترجمہ کی جان کو خطرہ ہے۔ نوپور نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ نوپور نے کہا کہ اسے اور اس کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے دہلی پولیس کو دھمکی آمیز پیغامات کے بارے میں آگاہ کیا جو انہیں ٹویٹر کے ذریعے موصول ہو رہے تھے۔ اسے اسلامی بنیاد پرستوں کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں۔ کچھ لوگوں نے نوپور کا سر قلم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ الزام ہے کہ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کے اکسانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ زبیر نے نوپور کی تقریر کو ٹویٹ کیا اور اسے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیا۔ اس کے بعد اسے دھمکیاں ملنے لگیں۔ نوپور شرما ٹائمز ناؤ پر گیان واپی مسجد کیس کے حوالے سے ڈیبیٹ میں حصہ لینے آئی تھی۔ بحث کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ہندوؤں کے عقیدے کا مسلسل مذاق اڑاتے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ دوسرے مذاہب کا بھی مذاق اڑا سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اسلامی عقائد کا حوالہ دے سکتی ہیں۔ زبیر نے یہ ویڈیو کلپ اپنے ٹویٹر فالوورز کے ساتھ شیئر کیا۔ زبیر کی ویڈیو کلپ شیئر ہوتے ہی نوپور کو دھمکیاں دینا شروع کر دی گئی۔ بڑی خبر کرناٹکا سے۔ جنوبی کنڑ ضلع کے ایک کالج کے افسران نے ہفتے کے روز حجاب پہن کر آئے طالبات کو واپس گھر بھیج دیا۔ کرناٹک کے وزیر تعلیم BC ناگیش کی طرف سے یہ بیان دینے کے بعد کہ کلاسز کے اندر صرف یونیفارم پہننے والے طالبات کو ہی اجازت ہے، یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ حادثہ منگلور کے یونیورسٹی کالج کا ہے۔ اس سے پہلے کالج نے سنڈیکیٹ کے فیصلے کے تحت حجاب پہننے پر روک لگا دی تھی۔ حالانکہ بیشتر مسلم طلبہ ہفتے کے روز حجاب کے بغیر کلاسز میں شامل ہوئی، لیکن 12 طالبات حجاب پہن کر کالج پہنچی تھیں۔ انہوں نے انہیں حجاب کے ساتھ کلاسز میں جانے کی اجازت دینے پر زور دیا۔ حالانکہ کالج کے پرنسپل نے انہیں کلاسز میں جانے سے روک دیا اور انہیں لائبریری جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جس کے بعد طالبات گھر لوٹ گئیں۔ جس طرح سے ضلع میں حجاب تنازع ایک بار پھر سے طول پکڑتا جا رہا ہے، کالج ترقیاتی کمیٹی نے طالبات کو حجاب کسی خالی کلاس روم میں اتارنے اور پھر کلاسز میں شرکت کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ حجاب تنازع کے درمیان کرناٹک کے وزیر تعلیم BC ناگیش نے ہفتے کے روز کہا کہ ریاست بھر کے اسکول اور کالجوں میں صرف یونیفارم کی اجازت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موضوع کو لے کر کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ایک افسوسناک خبر
आ रही है तेलंगाना से। राम का रथ मंदिर में रखने के दौरान बरखी शॉक लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नामपल्ली मंडल के यत्तीपल्ली गांव में पेश आया। श्री राम नवमी के दिन मंदिर में मुनाकिदा तकरीब के बाद रथ को मंदिर के बाहर रखा गया था। ताहम लोहे की सलाखों से बने इस रथ को आज मंदिर में रखने लाया जा रहा था। दौरान रथ के फ्रेम का ऊपरी हिस्सा बरखी तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में रथ में बरखी रौ दौड़ गई। बरखी शॉक लगने से 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर जख्मी हुए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मरने वालों की शनाख्त राजा बोयन्ना यादయ్య, योगाको मोहया और दासारी अंजनेलू के तौर पर की गई है। बताया गया है कि रथ को रस्सी से खींचने वाले हादसे से महफूज रह गए, जबकि रथ को हाथ लगाकर खींचने वाले बरखी शॉक लगने से हलाक हो गए। एक और अफसोसनाक खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में गैस सिलेंडर फट पड़ा। मुस्लिम खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद तौर पर झुलस गए। जिले के मुला कालेडू इलाके के एक मकान में ये वाक़या पेश आया। गैस सिलेंडर के फटने से मुतस्सिल मकान की छत गिर गई। इस वाक़े में पड़ोस के मकान के 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि सिलेंडर जिस मकान में फटा इस मकान के 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस ने बताया कि रज़्ज़ाक नामी शख्स के मकान में आज सुबह तकरीबन 5 बजे गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसमें रज़्ज़ाक के साथ साथ उनका बेटा अब्दुल भी शदीद जख्मी हो गया। सिलेंडर फटने की शिद्दत के नतीजे में पड़ोस के मकान की छत गिर गई, जिसके सबब इस मकान में महवे ख्वाब 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामी अफराद के साथ मिलकर राहत काम का आगाज़ किया और इस वाक़े के नतीजे में मकान में मलबा में फंसी लाशों को निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकिन की शनाख्त 7 साला फिरदौस, 70 साला ज़ैनब, 35 साला दाऊद और 30 साला शरफू के तौर पर की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।